السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پاکستان آبزرور پوڈ کاسٹ. میرا نام عبداللہ ملک ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر شہزاد خان. مسٹر شہزاد از an expert on tobacco from the World Health Organization. Thank you so much for being here, Mr. Shahzad. بہت شکریہ. کیونکہ آپ نے کہا کہ 50% سے بیماریاں زیادہ ویسے ہی ختم ہو جائیں تو یہ تو ایک بندے کی موٹیویشن بن سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سگریٹ اسموکنگ چھوڑنی ہے. لیکن اگر میں سگریٹ اسموکنگ چھوڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اب کل سے سگریٹ میں نہیں پیوں گا, اس کے کیا فائدے ہیں جو مجھے سورٹ آف فیل ہوں گے, ایک تو فوراً اور پھر ایک لانگ ٹرم میں بھی کیا ہوگا؟ دیکھیں, اچھا سوال ہے اور یہ سبھی کے ذہنوں میں آتا ہے یہ سوال. بھائی سگریٹ چھوڑنے کے بہت فائدے ہیں اور فوری ہیں. شارٹ ٹرم ہی میں آپ کو بتا دوں اگر تو 20 منٹ کے بعد ہی ہمارا بلڈ پریشر, ہارٹ ریٹ یہ کم ہو جاتا ہے, یعنی نارمل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ 12 گھنٹے کی بات کریں تو جو 12 گھنٹے کے بعد کاربن مونوکسائڈ کا لیول جو ہمارے پاس ہمارے بلڈ میں ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر لنگس جو ہیں ہمارے بہتر فنکشن شروع کر دیتے ہیں کرنا, تو نارمل ہونے کی طرف ہم آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح لانگ ٹرم کی آپ بات کرتے ہیں تو لانگ ٹرم تو یہ پھر کہ آپ اگر چھوڑتے ہیں, لیٹ سے آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں چھوڑے ہوئے, ایون آپ 5 سال سے بھی لے لیں, میں آپ کو صرف ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں جس کے آپ سالوں کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک کی باڈی کیمسٹری پہ بھی. لیکن آپ کو میں سائنٹیفک ایویڈنس سے کہتا ہوں کہ لانگ ٹرم اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ جب سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں, تمباکو نوشی چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نان اسموکرز یا جنہوں نے کبھی پیے ہی نہیں ہیں. جس طرح وہ کسی بیماری کا رسک ان کو ہے, اسی طرح کا رسک آپ کو ہوتا ہے پھر. یعنی آپ کو ٹوبیکو کی وجہ سے جو رسک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, باقی جو بھی رسک ہیں وہ ہوں گے, لیکن ٹوبیکو سے ہونے والے رسک سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں. آپ کا رسک اسی طرح کا اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنا نان اسموکر کا ہے. رائٹ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, اور آپ جو ہیں کسی بھی ٹائم پہ جب آپ ڈیسائیڈ کریں تو دیر از ہوپ کہ وہ جو ہارمز ہوئے ہیں ان کو ریورس کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میں ایک ایڈیشن آپ نے اپنی طرف سے آپ کو کہوں کہ ایک میسیج خاص طور پہ میرے بھائیوں کو بہنوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹوبیکو کسی بھی فارم میں ہو, بھلے وہ شیشہ ہو, حکا ہو, سگریٹ ہو, بیڑی ہو, یا نکوٹین پاؤچز ہوں جو ٹوبیکو نہیں ہے لیکن نکوٹین ہے, ویپس ہوں, یعنی ای سگریٹس ہوں, سب کے سب ڈینجرس ہیں. یہ کسی بھی فارم میں ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈینجرس ہیں بھائی, اس سے بچیں. امیجن کر لیں آپ کہ کسی ایک گھر کا بندہ بیماری کا شکار ہو گیا, پوری گھر بیمار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. ایک کینسر کا مریض ایک بندہ نہیں ہوتا, پوری فیملی اس کو بیچاری کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے. اور اگر وہ چلا جائے, اور اگر وہ بریڈ ونر بھی ہے, ایک روٹی کمانے والا بندہ ہے, وہ چلا گیا تو پیچھے والوں کا کیا حال ہوگا. یہ تو ہوا یہ اسپیکٹ. لیکن دوسرا یہ کہ اگر وہ گھر میں بیٹھا پی رہا ہے اور اس کے مہمان پی رہے ہیں تو ساری فیملی ایکسپوزڈ ہے ان سارے خطرات سے جو ایک اسموکر خود ہے. اور ایک اور بات بھی, یہ نہ سمجھا جائے کہ میں تو نہیں پی رہا, یہ ساتھ بیٹھا ہوا پی رہا ہے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے. اور بھائی ایسی بات نہیں ہے. سائنٹیفکلی پروون ہے یہ کہ اسموکر اور نان اسموکر, اگر وہ اس کی کمپنی میں بیٹھا ہوا ہے نا نان اسموکر اسموکر کی, تو وہ بھی اتنا ہی ایکسپوزڈ ہے ان خطروں کے لیے جتنا وہ خود سے ہے ٹوبیکو والا جو یوزر ہے, جو اسموکر ہے. تو دونوں کو برابر نقصان ہوتے ہیں, بلکہ نان اسموکر کو تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ جو دھواں آپ کا ایکسہیل ہوتا ہے نا, جو باہر آ رہا ہوتا ہے, وہ اور زیادہ ڈینجرس ہوا ہوتا ہے. اچھا. اور اب آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, جس طرح ہم نے الیکٹرانک سگریٹس اور ویپس وغیرہ کی بات کی ہے, کہ وہ ایک سگریٹ پینے سے بہتر ہے. آیا اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ ٹیکٹکس ہیں بزنس کے, وہ پروموشن کرنے کے, ہارم ریڈکشن کرنے کی وہ بات کرتے ہیں. ایک طرف تو انڈسٹری ہارم ریڈکشن کی بات کرتی ہے اور وہ پروڈکٹس لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جناب یہ چیزیں لے لیں, یہ لیس ہارمفل ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ لیس ہارمفل کو پروموٹ کر رہے ہیں تو پھر ہارمفل کو بند کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک طرف وہ سگریٹ بھی بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف وہی کمپنی جو ہے وہ ہارم ریڈکشن کے نام پہ چیزیں بھی بنا کے بیچ رہی ہے. تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا ان کی کنٹراڈکشن جو ہے, یہ کس طرح ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن ایک الیکٹرانک سگریٹ یا ویپ کا ایگزامپل لے لیں, ویپ میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب دیکھیں, ویپ کو WHO نے بالکل سگریٹ کی طرح ڈکلیئر کیا ہے, یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں آپ کے جو ہیٹڈ ٹوبیکو ہے. اور
اس کے جو ایروسولز ہوتے ہیں نا، اب یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکولی ڈینجرس ہے، اتنے ہی عوام کے لیے کافی ہے کہ اس کو وہ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہارملیس ہے یا لیس ہارمفل ہے. اٹ از ایکولی ہارمفل ایز وی سی دی سگریٹ اور دی اسموکنگ ٹوبیکو. تو لہٰذا اس سے جان چھڑانا ہی سب سے بہتر ہے بھائی. ایک تو ہم اپنا خرچہ بچا لیں گے. آپ 450 روپے کی ڈبی روز لیتے ہیں بھائی، مہینے سے ذرا 30 سے ضرب دے دو نا، اور پھر دیکھو اس سے کیا آ سکتا ہے. بچوں کے جوتے آ سکتے ہیں، یونیفارم اچھا والا آ سکتا ہے، کیلے آ سکتے ہیں، فروٹ آ سکتا ہے. کیا کچھ نہیں آ سکتا؟ ضروری وہ اپنے اوپر ہم نے خراب کرنا ہے اس کو اپنے آپ سے. ایک بندہ جو 15-16 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتا رمضان کے دوران، جیسے ہی روزہ کھلتا ہے 2-2 3-3، کیوں بھائی اپنے آپ کو پھونک رہا ہے؟ وہ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو نکوٹین ہے نا، یہ سب سے زیادہ نشہ آور چیز کہہ لیں یا ایڈکٹیو سبسٹنس اس کے اندر موجود ہے. تو اسی ایڈکشن کو انسان کیا کچھ طریقے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ میری ایڈکشن وہ ختم ہو جائے، کیا ہے آپ کے پاس کوئی؟ میں یہ بات آپ کی بالکل بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ایڈ کر دوں اور اس کو ضرور آپ رکھیے گا کہ یہ سگریٹ ہی ہے جو فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز ڈرگ یوز. یہ گیٹ وے ہے. مطلب اگر آپ نے انٹر کر لیا پھر بہت ساری چیزوں پہ ایکسپوزڈ ہوں گے آپ. چرس کی طرف بھی جاؤ گے، حشیش کی طرف بھی جاؤ گے، ہیروئن کی طرف بھی جاؤ گے، یعنی جتنی بھی ڈرگز ہیں ان کی طرف جائیں گے. یہ پہلا سٹیپ ہے نا. سگریٹ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب آپ نے جو پوچھا ہے کہ یہ ہم کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کریں، تو بھائی سب سے پہلے تو ول پاور ہے. مجھے کوئی سمپل طریقے بتا دیں کہ بس وہ ول پاور از دا سمپلسٹ. ول پاور ضروری نہیں. ہم کیوں اس وقت کا انتظار کریں کہ جب ہمیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ اب سگریٹ نہیں پینا اور ہم چھوڑ دیں. اس وقت کا ہم انتظار کیوں کریں کہ کینسر ہو جائے ہمارے کسی پیارے کو ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ ہو کہ ٹوبیکو یوزر تھا اور پھر ہم چھوڑ دیں. ہم اس وقت کا انتظار کیوں کریں کہ جب خود ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں اور پھر چھوڑ دیں؟ کیا ہم پہلے نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا ہم معاشرے کے لیے اچھی مثال نہیں بن سکتے؟ ہم بن سکتے ہیں. بالکل. اس ورلڈ نو ٹبیکو ڈے پہ آئی ہوپ کہ جو آپ کا میسیج ہے وہ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کرے اور ان کو سمجھ بھی آئے کہ نقصانات ہیں کیا، اور ان نقصانات کو ان سے آگے کس طرح نکلا جا سکتا ہے. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ اینڈ دیر از آلویز ہوپ. تو اسی عبداللہ بھائی، میں آپ کی بات ختم ہونے سے پہلے صرف یہ کہہ دوں کہ اس تھیم کا آپ ذکر کریں نا، ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کا، یہ اس کا ہے، یہ تھیم میں انماسکنگ دی ٹوبیکو انڈسٹری آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوبیکو انڈسٹری جس طرح سے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے نا، کبھی بہتر پاکستان کے نام سے ہمیں کیمپین نظر آتی ہے کہ اربوں ڈالر ٹیکس کی وجہ سے اسمگلنگ ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹوبیکو انڈسٹری بیوقوف بنا رہی ہے، غلط فگر دے رہی ہے، مس لیڈنگ انفارمیشن دے رہی ہے. یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جتنی پالیسیز گورنمنٹ بنا رہی ہے ان سے ایلیسٹ سیکٹر، جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا دوسرا والا سیکٹر، اسمگلنگ والا یا کاؤنٹر فیٹ والا، اس کو کوئی پرورش نہیں، کوئی ان کا کو ریلیشن آپس میں نہیں ہے. یہ انڈسٹری میڈ کلیم ہے اور جس کو ہم نے پروف کیا ہے کہ وہ غلط ہے. Thank you so much, Mr. Shahzad, and thank you so much for joining and being here, and thank you to the World Health Organization's office in Pakistan. Thank you. Thank you very much. Thank you for inviting.